بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے میں توحید کے بارے میں عرض کیا گیا تھا. آج اسی پر تھوڑا سا بقیہ موضوع ہے، عرض کرنے کا ارادہ ہے. پہلے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو اور ہماری توحید کو اور ہمارے دین کے ارکان کو درست فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کا فرشتہ آنے تک ایمان کے اوپر خاتمہ بالخیر فرمائے. ایمان کا مل جانا ایک بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی حالت میں موت ہو جانا ایک بڑی نعمت ہے. ایمان کا مل جانا ایک نعمت ہے، اور ایمان کی حالت میں موت آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایمان کو اتنی بڑی دولت فرمایا ہے، اتنی بڑی دولت بتایا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیز دنیا میں پیدا فرمائی ہے، دنیا میں ہے، وہ کون سی دولت ہے، وہ کون سی چیز ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام، نبی اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا. وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی دولت ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کا مفہوم ہے، قرآن مجید کا ترجمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خدا ہی تو ہے جس نے اللہ ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی تو ہے، ساری دنیا کو پیدا فرمایا، پھر ساری دنیا کو روزی عطا فرمایا، اور ہمیں اور تمہیں اس دنیا سے اٹھائے گا، پھر زندہ کرے گا. بھلا تمہارے شریکوں میں یا ہمارے شریکوں میں، ہم ہیں آپ ہیں،
اللہ فرماتے ہیں تمہارے شریکوں میں بھلا کوئی ایسا ہے جو ان کاموں سے کچھ کر سکے؟ پیدا کرنا، زندہ کرنا، مخلوق کو روزی پہنچانا، یہ اللہ ہی کے تو کام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ان کاموں کو کر سکے؟ تو اللہ آگے فرماتے ہیں وہ پاک ہے ان شریکوں سے، بلند ہے اللہ کی ذات، ان کاموں سے پاک ہے اللہ کی ذات۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو نعمتیں تم کو دی ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ جو تمہیں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بخشی ہیں یہ اسی کی طرف سے ہیں۔ ہم نے تمہیں جو انعامات، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ ہماری طرف سے ہے۔ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس کے آگے چلاتے ہو، چلے آتے ہو، اس کو پکارتے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے مشکلوں کو دور کرنے والا، دکھوں کو دور کرنے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا۔ اسپتالوں میں ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں موت کو یاد کر رہے ہیں۔ ہاں، موت نہیں آتی، سالوں گزر گئے اسپتالوں میں لیٹے ہوئے ہیں، نہ پیر حرکت کر سکتا ہے، نہ ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں، نہ بدن حرکت کر سکتا ہے، کچھ نہیں، صرف آنکھوں کے اشاروں سے اور زبان کی بول سے بات کر سکتے ہیں۔ سالوں گزر گئے لیکن موت نہیں آتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس کے اندر تھوڑی سوچ ڈالنی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں سب میری ہیں، میں پھر واپس لوں گا، میں واپس لوں گا۔ جب اللہ کی ذات اپنی نعمتیں چھیننے پر آتا ہے، اللہ کی ہاتھ نعمت، زبان نعمت، آنکھ نعمت، سر کے بال نعمت، اولاد نعمت، بیوی بچے نعمت، مکان دکان نعمت، زندگی نعمت، بچپنا نعمت، جوانی نعمت، پیر نعمت، سر کے ہر ایک اعضاء اللہ کی نعمت ہے، ایمان نعمت، کھانا پینا نعمت، کیا میری اور آپ کی زبان بولتی ہے یہ بھی نعمت، کان سنتے ہیں یہ بھی نعمت، ساری نعمتیں اللہ کی ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات ان کو واپس لینے پر آئے، اللہ ان نعمتوں کو واپس لینے پر آئے، تم اللہ کی ذات کو چلاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف لپکتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ ہے کوئی اس کے سوا؟ نہیں ہے۔ میرے دوستو، تھوڑا سا ہمیں فکر کے لیے ہماری ذہن میں ایک الگ سا وہم پیدا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ دیکھو، ہم اپنا عقیدہ کیسے بنائیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات سے کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو ہمارا ایمان درست ہے اور ہمارے سارے کام درست ہے۔ بغیر عقیدے کے ہمارا ایمان بھی درست نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان درست نہیں ہے تو ہمارے سارے ارکان، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ہمارا صدقہ، فطرہ، خیرات سارے باطل ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ اور بندے کے ساتھ کس طرح سے عقیدہ ہونا چاہیے، اپنا عقیدہ مکمل کیسے ہو، اپنا عقیدہ مضبوط کیسے ہو، ہم عقیدہ کیسے بنائیں، عقیدہ کیسے رکھنا چاہیے اللہ کی ذات سے۔
اللہ والے فرماتے ہیں اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز کو جانتی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، وہ بڑی طاقت والا اور قدرت والا ہے، اور اس نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہاں کو پیدا کیا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، آدمی، غرض کے تمام جہان کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، اور وہی اللہ ہے، دنیا کی زندگی کا مالک ہے۔ میری بھی زندگی کا مالک وہی ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے قیامت تک، اور اس کا بھی مالک رب العالمین ہے، اور وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پیدا کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور پھر موت سے پھر اللہ کی ذات بندوں کو اٹھائے گی حشر کے میدان میں، پھر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور سب کچھ جو ہو رہا ہے دنیا میں اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور وہی تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، رزق پہنچاتا ہے۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا، کوئی پیاسا نہیں سوتا۔ اللہ وہ ہے، بندے کو اٹھائے گا ضرور بھوکا، اٹھائے گا ضرور پیاسا، لیکن جب رات ہوتی ہے، نیند کا تقاضا ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات بندے کو کھلا کر سلاتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ نہ کھاتا، اللہ وہ ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ سوتا ہے۔ کھانا اور پینا اور سونا یہ تو بندے کے تقاضے ہیں، یہ تو بندے کے لیے ہے، اللہ کی ذات میں شامل نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے، وہ نہ کھانے پر قدرت رکھتا ہے، نہ پینے پر قدرت رکھتا ہے، نہ سونے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، اور وہ خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو کسی چیز نے نہیں بنایا۔ آج بندے شک میں آ جاتے ہیں، بھائی مجھے میرے ماں باپ نے پیدا کیے، میرے ماں باپ کو میرے دادا دادی نے پیدا کیے، میرے دادا دادی کو میرے پردادا دادی نے پیدا کیا، ان کو ان کے بابا نے، ان کو ان کے بابا نے، ان کو بابا نے، تو یہ ساری انسانیت کی نسل جائے گی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں تک۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اب بتاؤ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کفر ہے۔ ایسے خیالات کو پیدا کرنا اس کو مشرک کہتے ہیں، اللہ کی ذات کو جھٹلانا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات وہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اس کا اللہ وہ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، اور وہ کسی سے جنا نہیں گیا۔ وہ بے مثل ہے، اس کی وہ بے مثل ہے۔ اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، بے مثال۔ اللہ کی ذات بے مثال ہے۔ آج ہمیں کوئی بات کو مکمل کرنے کے مثال لگانا پڑتا ہے، کسی کو سمجھانے کے لیے مسئلہ بتانا پڑتا ہے، مثال سے سمجھانا پڑتا ہے، مثالوں سے بندے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات بے مثال ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کو مشابہ نہیں۔ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام عیب سے پاک ہے۔ عیب میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں تھوڑی بات یہاں سمجھنی ہے۔ اللہ وہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے،
دیکھو اللہ نے ہمیں، ابھی میں نے دہرایا ہے اللہ کی نعمتوں کو۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، ناک کان سے پاک، منہ اور زبان دانتوں سے پاک، چہرے سے پاک، بالوں سے پاک، ہاتھ اور فنگر سے پاک، پیر سے پاک، کڈنی لیور سے پاک، سارے اعضاؤں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کو ہے ہی نہیں وہ چیزیں، اللہ کو کیوں ضرورت پڑی؟ یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ انسان کو اچھے ڈھانچے میں بنا کر کے اس کو سارے اعضاؤں سے فٹ کر کے ہم نے پیدا کیا ہے دنیا میں، پھر ان چیزوں کو ہم چھین لیں گے اور وہ موت کے گھاٹ اس کو اتاریں گے۔ تو اللہ کو ان فنا ہونے والی چیزوں سے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان چیزوں سے پاک ہوں، مجھے یہ ہے ہی نہیں۔ مجھے کس چیز، مجھے پیر کی کیا ضرورت، مجھے چل کے کہاں جانا ہے؟ مجھے ہاتھوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی کو پکڑنا ہے؟ مجھے آنکھوں کی کیا ضرورت پڑی کہ مجھے کسی کو دیکھنا ہے؟ مجھے کانوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی کی بات کو سننا ہے؟ مجھے ناک کی کیا ضرورت ہے، کسی خوشبو کو اور بدبو کو سونگھنا ہے؟ مجھے زبان کی کیا ضرورت ہے، مجھے زبان سے بولنا ہے؟ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ وہ ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کی ذات کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی ہے نا عیب، تمام عیبوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو ہمارے عقیدے اس طرح سے ہونی چاہیے۔ آج ہم شک کرتے ہیں رب العالمین پر، تو وہ بھی کوئی کام بنا سکتا ہے ہمارا؟ ہارٹ فیل ہو جائے اللہ تھوڑی بنا سکتا ہے، وہ تو دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ کڈنی فیل ہو جائے نہیں، اللہ تھوڑی اس کو درست کر سکتا ہے، یہ تو ڈاکٹر صاحب کریں گے، فلاں صاحب کریں گے۔ آنکھ چلی جائے یہ اللہ تھوڑی کر سکتا ہے، یہ تو فلاں چیز کریں گے۔ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے حیدرآباد میں دیکھا، اسپتالوں میں، عثمانیہ میں اور ایک بڑا دواخانہ ہے، وہ دواخانے میں دیکھے سالوں گزر گئے، بندے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، درست نہیں ہے۔ کوئی کڈنی کے مریض ہیں، کوئی لیور کے مریض ہے، کوئی ہارٹ کے مریض ہے، کوئی آنکھوں کے مریض ہے، کوئی موت کے مریض ہے، پیر کے مریض، سارے چیزیں پیشنٹ ہے، درست نہیں ہے۔ موت کو یاد کر رہے ہیں لیکن موت آتی نہیں ہے۔ تو یہ وہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات کو فنا ہونے والی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بقا رہنے والی چیزوں کی ضرورت ہے۔ بقا کیا رہنے والی ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ارکان ہے۔ اور ایمان پر بندے کا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں بندہ اگر مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور یہاں اور ایک عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے، اس نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے اپنے خاص کاموں کے لیے۔ اب یہاں ساری عقیدہ ہمارا درست ہے، جب ساری چیزیں اللہ ہی کر سکتا ہے تو فرشتوں کی کیا ضرورت پڑی؟ ان کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات کو۔ لیکن خاص کام ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں آتا، جیسے موت جب قریب آتی ہے روح قبض کرنے کے لیے اللہ تھوڑی آتا ہے بندے کے پاس، چل میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں، تیری موت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب جس موت والے فرشتے کہ جہاں موت بندے کی قبض ہو رہی ہو اور وہاں فرشتے کی جگہ اللہ کی ذات آ گئی تو وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کی ضرورت ہے، پانی برسانے والا فرشتہ ہے۔ اب یہاں اللہ کی ذات تھوڑی کھڑی ہو کر کے پانی برسائے گی، نہ، قیامت کے دن سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، اب وہ سور اللہ کی ذات تھوڑی پھونکے گی، نہیں۔ قبر میں منکر نکیر سوال پوچھنے کے لیے قبر میں آئیں گے بندے کے پاس، بتا تیرا رب کون ہے، بتائے گا، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا اس جناب کے بارے میں کیا کہتا ہے، اگر وہ پتہ ہے تو یہ میرے نبی محمد رسول اللہ ہے۔ تو اللہ کی ذات تھوڑی آئے گی وہاں پر سوال کرنے کے لیے،
تو ایسے ایسے کاموں کے لیے بعض ایسے چیزیں، بعض ایسے کام ہیں، ان کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک چیز ہے، اس نے اپنی مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے، مخلوق یعنی کہ مخلوق میں سے ایک مخلوق ہم ہیں جس کو ہم انسان کہتے ہیں، مرد ہے عورت ہے۔ انسان گمراہی کے راستے میں لپک جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، جہنم کے راستے پر چل جاتا ہے، ساری قوم بربادی کے راستے پر چلی جاتی ہے، گمراہی کے راستے پر جاتی ہے، اللہ کی ذات کو بھلا دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتی ہے قوم، تو اس وقت اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے، نبی کو، رسول کو۔ تو ایسی قوم کو سدھارنے کے لیے، بنانے کے لیے، برائی کے راستے سے نکال کر، ہٹا کر اچھائی کے راستے میں لے کر جا کر اس کو جنت کے دروازے تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، نبیوں کو، رسولوں کو۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پیغمبروں کا کام ہے، اب تو پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، اب میرا اور آپ کا کام ہے لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھانا، دین سمجھانا، کلمہ سمجھانا، نماز سمجھانا، روزہ سمجھانا، زکوٰۃ، حج، ارکان بتانا، جنت اور دوزخ بتانا، پل صراط بتانا، قبر بتانا، حشر بتانا، زندگی بتانا، موت کے بعد کی زندگی بتانا، میدان حشر کی زندگی بتانا، یہ ساری چیزیں ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام قرآن مجید کے ذریعے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے احادیث کے ذریعے سے آپ کا کام اور میرا کام ہے لوگوں کو بتانا اور سمجھانا۔ اور جو سمجھ گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے پر لانا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات اس کو ہدایت دے کر اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور جس کی زندگی میں ہدایت نہیں ہے، اللہ خود فرماتے ہیں ہم ہدایت دینے والے ہیں۔ بندے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں، اے نبی، تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ تم ان کو بتا سکتے ہو، تم ان کو سمجھا سکتے ہو۔ ہدایت تو ہم دینے والے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے اللہ کی ذات اس کو گمراہ رکھ دیتی ہے۔ سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے بھی کام لیا ہے، پیغمبر رسولوں سے بھی کام لیا ہے، دین کا کام۔ تو دین بہت اہم چیز ہے، مکمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بتایا، تو ہمارا بھی یہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا ہے، پیغمبروں نے، رسولوں نے، کہ یہ ہمارا سچا مذہب ہے، ہماری سچا مذہب ہے، کتاب ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے نماز دیا، تلاوت کے لیے قرآن دیا، یاد کرنے کے لیے اللہ کے اذکار ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اللہ سے دنیا میں مانگنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا رو رو کر کے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا رو کر کے، اے اللہ، خطاب کے بیٹے کو دین اور ایمان کی سمجھ دے دے، تیرے دین میں قوت بڑھ جائے گی، طاقت بڑھ جائے گی۔ عمر بن خطاب، کون عمر؟ سارا مکہ تھر تھراتا تھا عمر کے خوف سے، اتنا بڑا دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، مذہب اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، تلوار لے کر بازار گلیوں میں نکلتا تھا، ہے کون کلمہ پڑھنے والا کہ آج اس کی گردن کو ختم کر دیا جائے گا، ہے کون؟ سارے لوگ چھپ کر کے کلمہ پڑھتے، چھپ کر کے نماز پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہائی میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے اللہ سے دعا مانگا، یا اللہ، تیرے دین اور اسلام کی مدد ہوگی، قرآن کی مدد ہوگی، اس کی مدد ہوگی، یہ عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل فرما، اس کو توفیق دے، اس کو ہدایت دے۔ خوب مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگا۔ سیدنا عمر بن خطاب
اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے بن گئے، نبی کے غلام بن گئے۔ اتنا بڑا غلام، ہاں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گلی سے، جس بازار سے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے تو شیطان کی یہ مجال نہیں کہ گزر پائے، شیطان کی مجال ہے ہی نہیں کہ وہ راستے سے گزرے۔ اتنا بڑا ہے صحابی، مجال ہی نہیں ہو سکتی تھی گزرنے کی۔ اتنی بڑی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب کو بخشی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی ماں، اللہ کے رسول کی مانگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولیاں پھیلا کر کے مانگی تھی۔ ہم سمجھتے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، مانگنے سے کچھ نہیں ملتا۔ کیا جھولی پھیلا کے بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ مانگ کے تو دیکھ، جھولی پھیلا کر کے تو دیکھ۔ اتنی تڑپ ہونا ہے دعا میں، اتنا اثر ہونا ہے دعا میں اپنی۔ بزرگان دین فرماتے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے دعا سے۔ دعا میں اتنی تاثیر اور طاقت ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے بندہ جب جھولی پھیلاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے، اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے۔ اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے، وہ جاننے والا، سننے والا، وہ دیکھنے والا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے فرماتے ہیں کیا ہوا، کیا بنا، کیا ماجرا ہے۔ عرش فرماتا یا اللہ فلاں جگہ ہے، فلاں بستی ہے، فلاں ایک بندہ تیرا بیٹھا ہوا ہے، وہ جھولی پھیلا کر کے تجھ سے مانگ رہا ہے، تیرے سامنے جھولی پھیلایا ہوا ہے، یا اللہ تجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ ہونی کو نہ ہونی کو ہونی کرتا ہے اور ہونی کو نہ ہونی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی جینا بھی سکھایا، جیسے کہ حدیث پاک وہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ مانگنا تو نبیوں کے راستے سے چلا رہا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا میں آ کر کے مانگا، دھتکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں نافرمانی کی، اللہ میاں بیوی کو دنیا میں اتارا، کئی سال تک روتے رہے، کئی سال تک اللہ کی ذات کو مناتے رہے، کئی سال تک اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے رہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی سن لی، اللہ نے معافی عطا فرما دی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سے مانگا، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی اللہ سے مانگا۔ بندے کے قریب ہوتا ہے، بندہ جب اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے تو وہ اس بندے کے اللہ کی ذات قریب ہو جاتی ہے اور اس کی ساری تمنائیں، آرزویں اللہ کی ذات پوری کرتا ہے۔ تو ابھی میں نے عقیدے کے بارے میں سمجھائی، ہمارا عقیدہ پہلے درست ہونا ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا کام نہیں بنے گا۔ عقیدہ ہمارا درست ہونا ہے۔ ساری چیزوں کو ہم دیرے میں ڈال کر کے اسی کو منانا ہے۔ زندگی کے سارے مسائل کو اس اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بیت المقدس تیار ہو گیا، اللہ کا گھر مکمل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب لوگوں کو بلا، عقیدہ دیکھو، اب لوگوں کو بلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ہاجرہ اور سارہ، اسماعیل اور میرے سوا تو یہاں کوئی نہیں ہے، اس بیابان جنگل میں، ایسے ویران جنگل میں کون سنے گا میری؟ میں ہوں، اسماعیل ہے، ہاجرہ ہے، سارہ ہے،
5واں آدمی کوئی نہیں ہے، کون سنے گا؟ کتابوں کے اندر موجود ہے اور حقیقت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہمارے سامنے ہے وہ چیز جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، مکہ شہر کہتے ہیں۔ اس وقت میں پکارا گیا 4000 4500 سال قبل پہلے، 4500 قبل پہلے بلایا گیا، پکارا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے پکارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم لوگوں کو بلانا تیرا کام ہے، لوگوں کو آواز دینا تیرا کام ہے، اور میں خدا کی ذات، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ماں کے پیٹ میں بھی اگر بچہ ہے تو اس کی کان تک اس رکعت کو پہنچانا میرا کام ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور حقیقت اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں آج اس تسبیح کو بیان کی جاتی ہے۔ پورے حج کے ارکان کو بندہ مکمل کرتا ہے، ارکان کو پورا کرتا ہے تو اس کا حج مکمل ہوتا ہے۔ آج بھی وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی سے مانگا ہے۔ اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی میرا معبود اور برحق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو، عقیدہ درست ہو، اور عقیدہ پکا ہے۔ اللہ کی ذات کو اللہ کہتا ہے، رب العالمین کہتا ہے، مالک کہتا ہے، خدا کہتا ہے، رزاق کہتا ہے، رحمان کہتا ہے، پالنے والا کہتا ہے، پیدا کرنے والا کہتا ہے، جلانے والا کہتا ہے، پھر پیدا کر کے پھر اٹھانے کو کہتا ہے۔ ساری چیزیں اس کے حوالے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ عقیدہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، پھر آگے چل کر کے محمد الرسول اللہ، میں ان کو میرا نبی اور رسول مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے ساتھ بھی عقیدہ درست ہوتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر زندگی گزارتا ہے، نبی کو اپنا نبی مانتا ہے، ان کا غلام بن کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب تو میرا ہے میں تیرا ہوں، اب تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ ابھی میں نے شروع میں ہی بتایا تھا، ابھی میں نے شروع کے بیان میں ہی بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عقیدے میں یہ بھی ایک چیز ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت تک عقیدہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی ہم سب سارے کے سارے مسلمان، جتنے لوگ ہیں ہم سارے مسلمان۔ اب یہ ایمان والا کون ہے؟ ایمان کی دولت اللہ کس کو دیا ہے؟ وہ نہ تمہارا ایمان دکھے گا نہ میرا ایمان دکھے گا، پتہ نہیں۔ یہ ایک ظاہری چیز ہے، ٹوپی لگایا، داڑھی رکھا، مسجد کو جمعہ کا دن ہے مسجد کو آیا، بیٹھا، اچھی طریقے سے واعظ سنا، بیان سنا، اللہ رسول کی بات سنا، وقت آیا نماز پڑھ لی، گھر نکل گئے۔ عطر کی بھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے ظاہری ہیں جو دکھنے والے ہیں، ٹوپی دکھنے والی، داڑھی دکھنے والی، سرما دکھنے والا، اور یہ بدن پر جو جھبا کپڑے ہیں یہ بھی دکھنے والے ہیں۔ اس دکھاوے سے، اس ظاہری چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب ایمان کی پہچان نہیں، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ ہمارا درست رکھنا ہے۔ ابھی میں نے شروع میں ہی بتایا تھا، پیدا ہونے کے بعد ایمان کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے، ایمان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو ایمان کو ساتھ لے کر کے مرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔
ہم ایمان والے، ہم مسلمان، ایمان کے اوپر ہم محنت کریں۔ ایمان کی محنت کیا ہے؟ روز ایک 50 کنٹل چاول، 20 کلو گوشت ڈال کے سارے بستی والوں کو بلا کے خوب کھلا کے بھیجنا، یہ ایمان کی دولت نہیں، ایمان کی محنت نہیں ہے۔ ایمان کی محنت اللہ والے فرماتے ہیں کہ وقت کے اوپر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ پہلا کام ہے ایمان بنے گا نماز سے۔ سب سے بڑا کام پہلے سیڑھی پر، پہلے اول درجے پر ہے کہ نماز کا وقت ہو تو نماز کو ادا کرے۔ پہلا کام ایمان بننے کے لیے۔ میں بڑا ایمان والا، میں بڑا کلمے والا، میں بڑا اللہ والا، میں بڑا ولی، میں بڑا پیر، میں بڑا مرشد، میں بڑا فلاں ڈنکا، میں بڑا اللہ کا رسول کا غلام، میں غلام مصطفیٰ۔ پانچ وقت کی نماز میں جا کے دیکھو، وہ نماز میں داخل نہیں ہوتا، وہ نماز میں شامل ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ایمان بنانے کے لیے سب سے بڑا کام، سب سے پہلے ایمان بنے گا کس سے؟ نماز سے۔ وقت کی پابندی، وقت کی پابندی کر کے نماز ادا کریں تو ہمارا ایمان مضبوط بنے گا۔ پہلے درجے پر ہے نماز۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، اللہ صحت دیا تو رمضان کے مہینے روزے رکھو، 30 روزے پابندی کے ساتھ، ریفریش ہو جاؤ۔ دوسرا کام، پہلا نماز، دوسرا روزہ۔ مال دیا اللہ تو زکوٰۃ دو، مال دیا اللہ تو حج کرو، نہ تو چھوڑ دو، اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ تو اس لیے ہمارے عقیدے کو ہم بنانا ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ نہیں بنے گا اس وقت تک نہیں بنے گا۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، عقیدہ کیا ہے؟ تو ہمیں یہاں شک میں نہیں پڑنا ہے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا وقت کا، ساری دھرتی پر اس کی حکومت۔ وہ اپنے 2 وزیروں کو اور سفیروں کو لے کر کے اور خود ایک اونٹ پر ہو کر کے 2 وزیروں کو لے کر کے جنگل کی طرف نکلتا ہے۔ سیر کے لیے بادشاہ لوگ نکلا کرتے تھے۔ اب ہم نہیں جاتے پکنک، پکنک وہ بھی ایسے ہی پکنک کو سیر کے لیے نکلا بادشاہ، بہت دور چلا گیا، لمبا سفر۔ اتنی دور گیا کہ اپنے وزیر سفیر اس کو چھوڑ دیا اور یہ اپنے وزیر سفیر کو چھوڑ دیا، راستہ بھٹک گئے، جنگل میں دور چلے گا۔ ابھی دیکھو جنگل کتنے بڑے جنگل ہیں، جتنے شہر بھی نہیں ہیں، اتنے بڑے جتنے شہر ہیں اس سے ڈبل ٹیبل جنگل بڑے ہیں۔ اب یہاں کرناٹک کا بارڈر، آندھرا کا بارڈر شروع ہوا تو کتنے ہزاروں کلومیٹر تک، چوکونی تک کتنا بڑا ہے، اس سے 1000 دگنی بڑے جنگل ہے، ابھی بھی ہے۔ جنگل میں بھٹک گیا، راستہ بھٹک گیا، تھکن سے چور ہو گیا، تھکن سے چور ہو گیا، تھک گیا۔ تھوڑی دور جا کر کے دیکھتا ہے ایک باغ ہے، باغ، انار کا باغ، سیب کا باغ، ایسے پھل لگے ہوئے ہیں، اور وہاں دیکھتا ہے کہ ایک جوان بچہ ہے وہ اس باغ میں کام کر رہا ہے، پانی چھوڑنا، دیکھ بھال کرنا، کام کر رہا ہے۔ اب اس جوان کو یہ بادشاہ ہے، وہ جوان کو پتہ نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس جوان کو بادشاہ بلاتا ہے، بیٹے ادھر آؤ،
میں مسافر ہوں، اتنے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میرے ساتھ 2 ساتھی تھے، میرے وزیر تھے، وہ ختم کدھر ہے کہ پتہ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں راستہ بھٹک گیا اور مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی پلا دے، تھوڑا کوئی پھل کا درخت نچوڑ کر کے پلا۔ اب وہ جوان جاتا ہے انار کے جھاڑ کو، اور وہ انار کے جھاڑ سے ایک انار کا دانہ نکال کر بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر وہ انار کا رس نچوڑ کر کے بادشاہ کو دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت پی کے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور وہ پینے کے بعد 2-3 منٹ گزرنے کے بعد اب بادشاہ کے دل میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے۔ بادشاہ صاحب اب یہ بھی تو میری زمین ہے، بادشاہ میں ہی ہوں، میری دھرتی، میری زمین پر، میری بادشاہت میں ایسے ایسے درخت بھی پھل ہیں کہ لوگ ایسی نعمتیں کھاتے ہیں اور ہمیں پہنچاتے بھی نہیں، بہت ظالم لوگ ہیں پہنچاتے بھی نہیں۔ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب تھوڑا اس کی نیت جب بدلی، اب تھوڑا ایک 10 منٹ ہونے کے بعد میں پھر جوان سے کہتے ہیں، ارے جوان اب میں یہاں سے نکلتا ہوں، تھوڑا ایک گلاس پلا دے، تیری مہربانی ہوگی۔ ابھی بھی اس کو پتہ نہیں کہ یہ بادشاہ ہے۔ پھر وہی درخت پہ جاتا ہے، نچوڑتا ہے، جاتا ہے ایک انار توڑ کے بادشاہ کے سامنے نچوڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک انار کا دانہ پہلے توڑا تھا، ایک گلاس پورا بھرا تھا، اب دوسری مرتبہ توڑ کے لاتا ہے، نچوڑ کے دیتا ہے، آدھا بھی نہیں بھرتا، اور جب ہونٹوں کو منہ کو لگاتا ہے تو سارا رس کڑوا ہے، سارا رس کڑوا ہے۔ اب بادشاہ پریشان ہوتا ہے، ارے جوان کیا بنا ہے، پہلے جو انار کا تو دانہ لایا تھا کیا تو اسپیشل تو اپنے لیے رکھا تھا؟ اب کے ڈبل منگنے سے تو نے دوسرا دانہ تھوڑی لایا ہے، یہ تو کتنا کڑوا ہے، اور یہ دیکھ پورا گلاس بھی نہیں بھرا۔ بادشاہ کہتا ہے، حضرات ہمارے وقت کے بادشاہ کے دل میں تبدیلی آ گئی ہے، اس کی نیت بگڑ چکی ہے، اس کی نیت بگڑ چکی ہے، اس لیے آج ابھی دیکھ لو انار میں جتنی مٹھاس تھی وہ کڑواہٹ میں بدل چکی ہے۔ جو پہلے پورا پڑتا تھا وہ اب پورا نہیں پڑتا۔ اب دیکھو ہمارے گھروں کی بھی یہی مثال ہے، ایک روٹی نہیں ملتی تھی ماں باپ کو ہمارے، اگر وہ پیچھے کے زمانے آپ گزارے ہیں میں نہیں گزارا، اگر وہ زمانے تھوڑی دور جا کر کے دیکھیں، ایک گلاس آٹے میں ہریرا بنا کر کے پانی بنا کر کے سارے 1 ڈزن بچے پی کے سوتے تھے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج دیکھو صبح بریانی، دوپہر میں دالچا کھانا، پھر شام کو پھر تہاری۔ آج ہمارا نصیب ہے، اللہ کا شکر ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کرتے۔ تو بادشاہ کی نیت بدل چکی تھی، تو سارا باغ مرجھا چکا تھا، سارا باغ ختم ہو چکا تھا، سارے باغ کے پتے مرجھا چکے تھے۔ آج ہمارے بادشاہ کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہے، تھوڑی ٹھنڈی سانس لے کر کے کہتا ہے، یا اللہ، بادشاہ کہتا ہے دل میں، یا اللہ صرف سوچا ہے میں نے، اگر کر بیٹھوں تو کیا بنے گا، سوچنے پر یہ معاملہ ہے میرا، اگر میں کر بیٹھا تو کیا بنے گا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی عطا فرما۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے، بیٹھ کر کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے، ارے جوان اب میں چلتا ہوں، اب لمبا میرا سفر ہے، نہ معلوم میرے دوست کہاں ہیں، ایک گلاس اور پلا دے، تیری مہربانی ہوگی۔ وہی درخت کی ٹہنی پر جاتا، پھر ایک انار توڑ کے لاتا ہے، انار پورا نچوڑتا بھی نہیں، پورا گلاس بھرتا ہے، اور ایسا مست ہو کے پیتا ہے، ایسا مست ہو کے پیتا ہے، دل کا کلیجہ پورا خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس کا شکر ادا کر کے بچے کا واپس آتا ہے۔ یہ بادشاہ کون؟ وقت کا بادشاہ، نوشیرواں بادشاہ ہے۔ بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارا عقیدہ ہمارا درست ہونا ہے، جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے ہماری نماز بیکار، روزہ بیکار، زکوٰۃ بیکار، حج، ہمارے سارے کام بیکار ہیں، کیونکہ عقیدے سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ پہلے تو اپنا عقیدہ بنا، پھر مسجد میں قدم رکھ، عقیدہ بنا پھر روزے کی طرف قدم رکھ، عقیدہ بنا میرے گھر کی زیارت کے لیے نکل،
عقیدہ بنا میرے محمد رسول اللہ کی زیارت کے لیے نکل، تو سارے کام عقیدے سے بنتے ہیں۔ اگر عقیدہ مکمل ہے، تیری ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹ گئی تو اللہ معاف کرے گا۔ تیرا عقیدہ مکمل ہے، تیرے ایک سال کے روزے اگر چھوٹ گئے تو اللہ معاف کرے گا۔ تیرا عقیدہ مکمل ہے، تیری ساری زندگی کی نمازیں خراب ہیں، اوپر نیچے ہیں، نمازوں میں غلطی ہے، عقیدہ مضبوط ہے تو اللہ معافی عطا فرمائے گا، کیونکہ عقیدے کو اللہ کی ذات ٹٹولتی ہے۔ اگر عقیدہ یہ میرا ٹول مٹول ہے، دن کو ایک، دوپہر کو ایک، شام کو ایک، جیسے بھانامتی نہیں اڑتی ایسا ہمارا کام ہے، تو اللہ کی ذات کو بھی یہ کام پسند نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد